زیادتی کرنے والے کو واضح لفظوں میں منع کریں اور نو کہیں. مطلب یہ آپ مطلب بچے کو بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے. مطلب دیکھیں ایک بڑی ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ تکلیف دہ امیجنیشن کروانا ایک مشکل کام ہے نا. اگر ہم کہیں کہ اچھا اگر کوئی ہمیں ویسے ہی ہم جا رہے ہیں اور تھپڑ مار دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر فرض کیجئے, اچھا یہ ایک عجیب سا سوال ہے, لیکن میں نے سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کی ایکسرسائز کسی جگہ پہ کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی بہت ہی ویئرڈ قسم کی چیز آپ کے ساتھ کرے تو آپ کیا کریں گے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی زور سے آپ کو تھپڑ مار دے تو آپ کیا کریں گے, اور آپ ایک پرچے پہ ایگزیکٹلی وہ لکھیں جو آپ کے ساتھ واقعتاً ہوا ہو, مطلب ہو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے. تو بہت سے بچوں نے بتایا کہ وہ روئیں گے, انہیں رونا آ جائے گا, یا وہ بھی جواب میں لڑنے لگیں گے, مارنے لگیں گے. اور میں نے کہا اگر وہ تھپڑ مار کے بھاگ گیا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے, اور مطلب آپ کیا کریں گے. تو مطلب لوگوں نے یہ بات نہیں لکھا, مطلب کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے منع کریں گے یا ہم اسے یہ رسپانس دیں گے کہ تم نے یہ غلط کیا یا مجھے اس سے تکلیف ہوئی یا آئندہ یہ نہیں کرنا. مطلب اس کا جو رسپانس دیکھیں, فرض کیجئے کہ کسی نے ویسے ہی تھپڑ مار دیا, تو پہلی بات کہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ اس نے ایک غلط عمل کیا اور مجھے اس سے تکلیف ہوئی. دوسری بات, میں اس کو یہ بالکل کلیئرلی بتاؤں کہ یہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات, میں اپنے مطلب میں فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہوں اور میرے ریفلیکسز ایسے ہوں کہ کسی کے لیے ایسا کام کرنا میرے لیے آسان نہ ہو. اور چوتھی بات یہ کہ میں اپنے آپ کو اس ٹراما سے آسانی سے نکال سکوں. مطلب میں اس کو لے کے مطلب مجھے آگے جانا ہے, مطلب میں ادھر ہی رک نہ جاؤں, میری زندگی اس پہ رک نہ جائے. تو بہت سے لوگوں کی زندگی نا 10 سال پہلے کسی نے کوئی غلط کام ان کے ساتھ کیا تھا تو وہ وہاں رک گئے, ان کی زندگی رک گئی ہے وہاں, وہ آگے بڑھے نہیں. تو میں ایسے لوگوں سے بہت دفعہ میں کاؤنسلنگ میں ملتا ہوں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی نے کوئی غلط کام کیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے ان کو کبھی یہ بولا تھا کہ یہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے اور آئندہ یہ نہیں کیجیے گا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا, یا آپ یہ کیوں کرتے ہیں دوبارہ میں نہیں, مطلب یا آپ نے انہیں بولا. تو ایک کام ہے کہ آپ اسے بولیں, آپ اسے روکیں, دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اب اس سے آگے بڑھ جائیں, آپ مطلب اب آپ آگے بڑھ جائیں, آپ رکے کیوں ہیں, آپ اسی کو لے کے بیٹھے کیوں ہیں. ایک آدمی نے آپ کے ساتھ برا عمل زندگی میں ایک بار کیا تھا, لیکن آپ نے اس کو 100 بار دوبارہ ریوزٹ کیا ہے اور 100 بار آپ نے اس کو ری لیو کیا ہے, اور آپ نے اس سے وہ ڈیمیج حاصل کیا ہے جو جیسے کہ ایز اف اس نے 100 دفعہ وہ کام کیا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ ایک دفعہ زیادتی کی تھی نا, 100 دفعہ تو نہیں کی تھی, لیکن آپ نے اپنے ساتھ اس ایک زیادتی کو 100 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے اپنے ساتھ 100 ٹائمز وہ زیادتی اپنے ساتھ کرنے دی. آپ آگے چلے جائیں, مطلب آپ کہیں ٹھیک ہے, مطلب بس میں نے اپنا ڈس اپروول اور اپنا ریئیکشن دے دیا ہے, اور ٹھیک ہے اس کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے, میرا معاملہ اللہ کے سامنے ہے, میں یہاں رک نہیں سکتا, مجھے آگے جانا ہے, دیٹس اٹ. کیا خیال ہے؟ تو یہ چیز اصل میں اولاد میں بھی یہ چیز, بہت سے لوگ پوچھیں گے میں اپنے بچوں میں یہ چیز کیسے پیدا کروں. اس کا طریقہ یہ کہ پہلے یہ دیکھیں کہ میرے اندر ٹھیک سے پیدا ہو گیا ہے. اگر میرے اندر یہ پیدا ہو گیا ہے تو میرے بچوں میں بھی یہ جائے گا انشاءاللہ, اور اچھی دعائیں دیں ان کو. تو زیادتی کرنے والے کو واضح انداز میں منع کریں. اور بعض اوقات جب بچوں کے ساتھ ایبیوز ہوتا ہے نا, ہم انہیں صرف یہ سکھاتے ہیں آپ نے رپورٹ کیا, آپ نے فلانے کو بتایا, آپ نے فلانے کو, ٹھیک ہے اگر ایک سسٹم کے اندر ہیں تو وہاں رپورٹنگ بالکل کر دینی چاہیے انہیں کہ بھئی فلاں بچے نے, مطلب ٹھیک ہے رپورٹ بھی کر دیں, لیکن رپورٹنگ کو سلوشن نہیں سمجھیں. مطلب یہ تو میرا مسئلہ ہے نا, مجھے اپنا ڈیفنس خود کرنا ہے, رپورٹنگ تو ٹھیک ہے میں نے رپورٹ بھی کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن میں مطلب جو مجھے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. مطلب دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ میرا ڈیفنس کریں, مجھے خود اپنے آپ کو سیلف ڈیفنس کے قابل بننا ہے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ سیلف ڈیفنس سکھائیں اپنے بچوں کو. فزیکل سیلف ڈیفنس ہے نا, کہ آپ کے بچے کو مطلب آپ کے بچے کے لیے پٹنا آسان کام نہ ہو, آپ کے بچے کے لیے کسی
کوئی گریب نہ کر سکے آپ کے بچے میں، تو فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، فزیکلی سیلف ڈیفense ہونا چاہیے اس کے اندر. تو یہ چیز بھی اس کو سکھائی جائے، بچوں کو، لڑکیوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، آپ کو خود بھی، ان سب لوگوں کو انشاءاللہ آتی. اور جو اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو وہ ان اٹینڈڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اور ایک سوال جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ایسی سچویشن تھی. دیکھیے انسٹیٹیوشنس کے اندر بلینگ کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے نا، بہت ہی رتھلیس قسم کے کمپٹیشنز ہیں، کمپیریسنز ہیں، اور جی رینکنگ سسٹمز ہیں، ایکڈیمک پریشرز ہیں، پیئر پریشرز ہیں، یہ سب چیزیں مل کے ہائیلی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ججمنٹل انوائرمنٹ ہے، اسٹریس ہے ان کے اوپر. یہ سب چیزیں ایبیوزر کو ایبیوز کی طرف اور وکٹم کو مزید وکٹمائزیشن کی طرف جو ہے نا، مطلب وکٹمائز ہونے کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یہ ماحول کوئی بہت ہیلدی ماحول نہیں ہے. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں ہے جہاں بہت کمپٹیشنز ہیں اور بہت اس طرح کا ماحول ہے، تو پھر آپ مطلب کوئی یا تو تبدیل کیجئے اس کا اسکول. آپ دیکھیے آپ کیا کریں، آپ اس کے بارے میں دیکھیے. لیکن اپنے بچے کو یہ سمجھاتے رہنا کہ نہیں بیٹا اسی کے اندر چلنا ہے، سروائیو کرنا ہے، اس کی نفسیاتی صحت تباہ ہو رہی ہے اس کو. مطلب میں ایک آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے آئی بی ایس کا نام سنا ہے نا؟ بہت مشہور بات ہے. آئی بی ایس سنا ہے نا آپ نے؟ تو 50 سال پہلے ذرا چیک کیجئے گا کہ آئی بی ایس 30 سال پہلے کس عمر کے لوگوں میں پایا جا رہا تھا اور اب کس عمر کے لوگوں میں پایا جا رہا ہے. مطلب اس وقت تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر مسائل ہو گئے. مطلب میں اب ہیئر فال جو ہے کس ایج کے انسانوں میں ہوتا تھا کہ بال جھڑ رہے ہیں، سر کے بال، آدمی گنجا ہو رہا ہے، اور اب کس عمر میں آپ کو بتاؤں میں 8 سال اور 9 سال کے بچوں میں ہیئر فال کے کیسز آ رہے ہیں اس وقت، اور اس کی وجہ ہے اسٹریس. تو آپ سوچیں نا کہ یعنی بچوں میں ایسیڈیٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ بہت زیادہ اسٹریس ہے. تو آپ مطلب نفسیاتی اور جسمانی صحت تباہ ہو رہی ہے، اور آپ مطلب تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے ماحول میں کیوں بھیج رہے ہیں. ہم اسے کسی ایسے ایٹماسفیئر میں بھیجیں، یا ایسے تعلیمی ادارے میں آپ بھیج سکتے ہیں جہاں وہ ریلیکسڈ ہے، کمفرٹیبل ہے، کمپٹیشنز نہیں ہوتے، ایگزامز کی نحوست نہیں ہے. اگر ایگزامز کا قرض ہے تو مطلب ایگزامز آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امتحانات اور نصاب کا پریشر اور ہوم ورک کا لوڈ اور بچوں کے درمیان ایک ججمنٹ اور ان کے درمیان کمپیریسن اور فیئر اور شرمندگی، یہ سب چیزیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو بہت خطرناک صورتحال ہے. مطلب اس سے آپ اپنے بچوں کو بچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ کے ادارے میں نہ ہوں، آپ تربیہ کے اوپر فوکس کریں.